ہارون صاحب 2 ڈیکیڈز میں یہ جو پی آئی اے کی فروخت ہے یہ پہلی بڑی پرائیویٹائزیشن ہوگی. اب ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ایک تو 650 بلین روپے کا جو قرض تھا وہ بھی حکومت نے اپنے اوپر ڈال لیا ہے, ذمہ لے چکے ہیں اپنے. اب جو خسارہ ہے بیسکلی یہ اس پر فوکس کرنا ضروری ہے, اس کو کس طرح سے کم کیا جائے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے حکومت نے جو ان کی بیلنس شیٹ کو کلین اپ کیا ہے, ایک تو ڈیٹ جو ہے اس کو پاس آن کر لیا اور وہ حکومت ایونچولی ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس کو آف سیٹ کرے گی. تو وہ پہلے لاسز تھے, اب یہ برڈن بھی آئے گا. لیکن اس سے یہ ہے کہ بیلنس شیٹ اٹریکٹیو ہو گئی ہے ریلیٹیولی جو خریدار ہیں پوٹینشیل. پاکستان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے ان ٹرمز آف ڈیلیورنگ پرائیویٹائزیشن کے اوپر وہ انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے انسپائر نہیں کرتا. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے اس دفعہ, لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی کیپیبلٹی ٹیسٹ ہوگی دوبارہ سے, جس کو انہوں نے منسٹری بنا دیا, جبکہ قانوناً یہ منسٹری نہیں تھا, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا جس کو پروفیشنلز چلاتے. دوسری چیز اس کے اندر جو زیادہ اہم ہے کہ پرائس کیا لگتی ہے. آپ خالی ہائیسٹ بیڈر کو دے دیتے ہیں یا جو اس کے ایسٹس کی واقعی ریزرو پرائس انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس اور فائنینشیل ایڈوائزر سے لی ہے وہ مل پاتی ہے. لیکن دونوں سے اہم چیز یہ ہے کہ حکومت اس کو جو بیچ رہی ہے, آیا وہ اس ادارے کو ریوائیو کرنے کے لیے ایسی پارٹی کو دیتے ہیں جو ٹیکنیکلی جن کے پاس اس کام کا تجربہ ہو اور ریوائیو کر سکے, یا صرف حکومت جو ہے وہ اپنے لاسز کو کور کرنے کے لیے اس کو بیچ کے خود پیچھے ہٹ جاتی ہے. یہ سب فیکٹرز وقت بتائے گا اگلے 6 ماہ میں کہ یہ کیا شیپ لیتے ہیں, اور سیاسی طور پہ کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے اندر کیا سب لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جب فائنل بڈ اپروول کے لیے کیبنٹ میں اور ڈسکشن میں جائے گی. اور یہ کتنا ضروری ہے کہ اب اس بار تو ویسے پوری آنرشپ یہ دینے جا رہی ہے گورنمنٹ, یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو یہ پولیٹیسائز ہونے سے بچایا جائے اور مکمل طور پر کسی پرائیویٹ سیکٹر کو یہ اس کو دی جائے, اس کے حوالے کی جائے؟ جی دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر میں نے جیسے عرض کیا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی جو ہے اس کی کمپیٹنس مینیجریل اور ایئر لائن کے بزنس کی کتنی ہے. جہاں آپ کہہ رہی ہیں گورنمنٹ مکمل پیچھے ہے, یہ جو کرنٹ گورنمنٹ تو ہے لیکن ان کے کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کو ساتھ لینا بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے بجٹ میں دیکھا ہے پھر ٹویکنگ شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہسٹوریکلی پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کو سپورٹ نہیں کرتی ہے, سو آئی ہوپ کہ انہوں نے ان کو آن بورڈ لیا ہوا ہے. دوسرا ہے پرائیویٹائزیشن کے آیا وہ تو اب ٹرمز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا نیگوشیٹ ہوتی ہیں, کہ وہ ان کو بٹس اینڈ پیسز میں پیمنٹ کرتے ہیں ٹوٹل, لیکن مینجمنٹ کنٹرول جو ہے وہ تو پرائیویٹ پارٹی جب تک نہیں لے گی امیڈیٹلی تو یہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. اور یہ جو ابھی اگر ہم ماحول کی بات کریں, جو نیو ایئر کرافٹس ہیں اس کی لیزنگ ہو یا پھر جو خریداری کے لیے سیلز ٹیکس پر جو ایگزمپشن حکومت دے رہی ہے, یہ کتنے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو رول پلے کریں گے اس بار اس کی پرائیویٹائزیشن میں, اور اب کیا رکاوٹ ہے کیونکہ 19 جون کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پائی, آلدو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 ایسے پارٹیز ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کروایا. یہ دیکھیے یہ جو انسینٹیوز ہم دے رہے ہیں اس پہ آئی ہوپ کہ ہم نے آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ لی ہوئی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ایز این انسینٹیو کسی کو ٹیکس چھوڑ دیں یا اس کے اندر کوئی فسکل ایڈوانٹیج دے دیں. تو یہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم ایف سے پوچھ کے ہی کام ہو رہا ہوگا, کیونکہ آئی ایم ایف یہ بھی چاہتا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ختم کیے جائیں. دیکھیے یہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن پی آئی اے ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کو جب آپ دیں گے تو اس کے اندر اگر تو واقعی میں دوبارہ سے کہتا ہوں اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں پرائس ڈسکوری, کیا اس کی اچھی قیمت لگتی ہے یا کل کو پھر سے آلدو ہم نے قانون میں چینج کیا ہے کہ کورٹ کے اندر نہیں جائے گا, چیلنج نہیں ہوگا, لیکن اینی بڈی کین ایکچولی اسٹارٹ چیلنجنگ کہ جی یہ تو ایسٹس کی قیمت صحیح نہیں. ویسے آپ کی شارٹلی اینٹیسپیشن کیا ہے, کیونکہ یورپی یونین سے بھی جب یہ جو بین انہوں نے لفٹ کر دیا, پھر یو کے لیے بھی چانسز بہت ہائی ہیں, اس پر جو اس کی بڈ ہوگی, جو بولی لگے گی, قیمت لگے گی, وہ 85 بلین روپیز سے ابو آپ دیکھ رہے ہیں, اور کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں میرا نہیں خیال 85 بلین سے ابو لگے گی, کیونکہ ابھی جو انسرٹنٹی ہے گلوبل اکنامک سچویشن میں اور ہمارے خطے میں,
इन चीज़ों का आएगा कदम। और बिडर्स को ये भी पता है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है कि इस प्राइवेटाइजेशन को कामयाब करें, तो इसलिए इस वक्त निगोशिएशन की पावर टू बी ऑनेस्ट बिडर्स की तरफ ज़्यादा है और हुकूमत की तरफ कम है। लेकिन मैं दोबारा से एज एन इकोनॉमिस्ट अर्ज करूं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो कोई एंड नहीं है, वो एक मीन्स है। मसला ये है कि क्योंकि हुकूमत के लोग, सरकारी लोग, सियासी लोगों की इंटरफेरेंस से ये इदारे इस कदर ख़राब हो गए हैं कि अब टैक्स पेयर इनको पे करके हर साल बेल आउट करता है। तो प्राइवेटाइजेशन का मकसद ना सिर्फ ये होता है कि उनको हुकूमत से हटाएं, बट ज़्यादा मकसद ये होता है कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, पब्लिक को सर्विस दे और रिवाइवल हो। तो उसके लिए मैं दुआगो हूँ कि ऐसी पार्टी ले जो इसको रिवाइव करना चाहती हो, ना कि उसकी ज़मीन और ऐसे होटल्स में इंटरेस्टेड। पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।